کرا کے دین محمد کی واہ واہ آیا، کرا کے دین محمد کی واہ واہ آیا، لحاظ و پاس ادب ہو وہ بادشاہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، یعنی حضور علیہ السلام کے پیغام کی اشاعت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ مختلف طریقوں سے حالات اور سامان بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ انہی ذرائع میں سے ایک ذریعہ حضرت اقدس علیہ السلام کے اسفار بھی ہیں، جن میں سے ایک سفر جہلم ہے جو مقدمہ کرم دین کے سلسلے میں آپ کو اختیار کرنا پڑا۔ جہلم پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے جو لاہور اور راولپنڈی کے درمیان دریائے جہلم کے کنارے واقع ہے۔ 15 جنوری 1903 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام 3 بجے کے قریب اپنے رفقا کے ساتھ قادیان سے جہلم کے سفر کے لیے براستہ لاہور روانہ ہوئے، اور اس کے لیے اس وقت جو سواریوں کا انتظام تھا ان میں یہ بیل گاڑیاں جس کو رتھ کہتے ہیں وہ تھی، تو اس میں آدھا میل تک تو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیدل چل کر سفر اختیار فرمایا، پھر اس کے بعد ایک رتھ میں تشریف فرما ہوئے، کچھ خدام آپ کے ساتھ بیٹھ گئے اور کچھ نے پسند کیا کہ حضور کے ساتھ رتھ کے ساتھ مطلب کہ پیدل سفر اختیار کریں، پھر حضور علیہ السلام وہاں سے چل کر رتھ کے ذریعے بٹالہ تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام کا قافلہ 6 بجے کے قریب بٹالہ پہنچا اور 8 بجے کے قریب آپ ٹرین میں سوار ہوئے۔ ٹرین بٹالہ سے چل کر امرتسر پہنچی، جہاں کثیر تعداد نے حضور کا استقبال کیا، جن میں احمدی احباب کے علاوہ حضور سے حسن عقیدت رکھنے والے دیگر احباب بھی شامل تھے۔ گاڑی امرتسر سے روانہ ہو کر رات 11 بجے لاہور پہنچی۔ لاہور اسٹیشن پر بھی لوگوں کی بڑی تعداد حضور کے استقبال اور شرف دیدار کے لیے موجود تھی۔ لاہور میں حضور علیہ السلام دہلی دروازے کے باہر میاں چراغ دین صاحب رئیس لاہور کے ایک نئے مکان میں مقیم ہوئے۔ اسی رات حضور کو الہام ہوا، اریکا برکات من کل طرفن، یعنی میں ہر ایک پہلو سے تجھے برکتیں دکھلاؤں گا۔ 16 جنوری کی صبح بعد نماز فجر حضور پیدل ہی اسٹیشن پہنچے۔ اسی اثناء میں ریل گاڑی آئی اور حضور سوار ہو گئے۔ لاہور سے جہلم تک کا یہ سفر قابل دید تھا۔ لاہور سے ٹرین شادرہ جنکشن، کالا شاہ کاکو، مرید کے، کاموں کے، گجرانوالا، گکھڑ منڈی، وزیر آباد، گجرات، لالا موسیٰ اور کھاریاں سے ہوتی ہوئی جہلم پہنچی۔ راستے میں ریلوے اسٹیشنوں پر لوگوں کا جمع غفیر آپ کے دیدار کے لیے موجود تھا۔ گجرانوالا اسٹیشن پر بھی گاڑی تھوڑی دیر کے لیے رکی اور مختلف لوگوں نے حضور سے مصافحہ کیا۔ حضور علیہ السلام گاڑی میں کھڑکی کے ساتھ ٹیک لگائے پلیٹ فارم کی مخالف طرف تشریف رکھے ہوئے تھے اور اپنی تصنیف کردہ کتاب منن الرحمن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی گاڑی جب وزیر آباد پہنچی ہے تو اس کا آنکھوں دیکھا حال حضرت مولوی
عبد الواحد خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سامنے دوسرے اسٹیشن پر گاڑی کھڑی ہے اور اتنا کھچا کھچ رش ہے وہاں کہ مجھے فکر ہوئی کہ ہم تو اس گاڑی میں نہیں چڑھ سکتے، اور لوگوں کا ایک شور تھا، ٹکٹ ٹکٹ ٹکٹ، جس کو دیکھ کر وہاں کے جو اسٹیشن ماسٹر تھے انہوں نے گیٹ کھول دیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود ایک ہندو عورت کو سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ پرماتما کا اوتار ہے، تو اگر نزدیک نہیں جا سکتی تو دور سے ہی دیکھ لو۔ رش کی وجہ سے کئی جگہ گاڑی اپنے وقت پر روانہ نہ کی گئی۔ کافی دیر تک لوگ گاڑی کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ گجرات اسٹیشن پر چودھری نواب خان صاحب تحصیلدار گجرات نے چائے اور کھانے سے حضور اور آپ کے رفقا کی تواضع کی، جبکہ کھاریاں اسٹیشن پر پہنچنے پر احمدی زمیندار حضور علیہ السلام کے لیے دودھ اور مکھن وغیرہ لائے، جو انہوں نے حضرت صاحب اور آپ کے رفقا کو پیش کیا۔ تو یہ گاڑی جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سفر فرما رہے تھے قریباً 2 بجے جہلم پہنچی، اور حضور علیہ السلام سیکنڈ کلاس کے ریزرو ڈبہ میں سوار تھے، اور زائرین کا اس قدر ہجوم تھا وہاں، وہ ڈبہ باقی ڈبوں سے الگ کیا جانا چاہیے تھا، ہوتا ہے جس طرح، لیکن کثرت ہجوم کی وجہ سے پھر وہ ڈبہ الگ بھی نہیں کیا جا سکا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی گاڑی جب جہلم پہنچی ہے تو وہاں جو انتظامات سنبھال رہے تھے، جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، وہ ایک تحصیلدار راجہ غلام حیدر خان صاحب تھے، اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ آپ نے مسیح موعود علیہ السلام جنہیں کو وہاں سے لینا ہے، جہلم ٹرین اسٹیشن تھے۔ اب وہاں اتنا رش تھا اور لوگ جانے کا نام نہیں لیتے تھے، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو، تو انہوں نے یہ ساری مشکل دیکھی کہ کیسے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہاں سے ٹرین اسٹیشن سے لے کے جائیں، تو انہوں نے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں درخواست کی، کیونکہ ان کا حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے بھی تعارف تھا، آپ کو جانتے تھے، وہ اس لحاظ سے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام پہ مارٹن کلارک کا ہوا ہے کیس، اس سلسلہ میں جب حضور پیش ہوئے ہیں عدالت میں، تو یہ وہاں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے درخواست کی کہ حضور آپ گاڑی کے دروازے میں آ کے کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو دیدار کرا دیں، لوگ دیکھ لیں آپ کو، تاکہ پھر ہم لوگوں کو پیچھے کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو اس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کی بات مانتے ہوئے آپ حضور علیہ السلام گاڑی کے دروازے میں تشریف لائے اور لوگوں کو اپنا دیدار کرایا، پھر لوگوں کو پیچھے ہٹایا گیا تاکہ راستہ بن سکے اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنی رہائش گاہ کی طرف تشریف لے جا سکیں۔ حضرت اقدس کی تشریف آوری کا علم پا کر شہر جہلم میں لوگ وقت سے کافی پہلے سڑکوں اور مکانوں کی چھتوں پر جمع تھے۔ حضور علیہ السلام کے چہرے پر اس قدر نور برس رہا تھا کہ جس کی نظر آپ پر پڑتی تھی وہ پھر الگ ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ریلوے اسٹیشن سے رہائش گاہ تک ایک انبوہ کثیر حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھا۔ آپ کی رہائش کے لیے رئیس جہلم سردار ہری سنگھ صاحب نے اپنا بنگلہ پیش کیا، جو دریائے جہلم کے کنارے پر واقع تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک پرانے صحابی حضرت مولوی برہان الدین جہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہلم میں اپنے وطن میں دیکھا، اور وہ ضعیف العمری کے باوجود اپنی کمر میں اپنی چادر باندھے ہوئے یہ جھوم رہے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کی گاڑی کے گرد، اور یہی کہتے جا رہے تھے پہلی دے گھر نارائن آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا بروز ایک اس چونٹی کے گھر آ گیا۔ رہائشی بنگلے پر تشریف آوری کے بعد زائرین کی کثیر تعداد آپ کی زیارت کی خواہاں تھی، لہٰذا حضور علیہ السلام بنگلے کی چھت پر تشریف لے گئے۔
زیارت کرنے والوں میں ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب شامل تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مخالفین نے کافی باتیں مشہور کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی معاذ اللہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جذام کی بیماری ہے۔ جب حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف لائے تو آپ کے ایک اور بڑے مخلص فدائی جانثار صحابی حضرت مولانا مولوی برہان الدین صاحب جیل میں تھے۔ انہوں نے جو ہی حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں سے کپڑا ہٹا کر، پاؤں اور ٹانگوں سے کپڑا ہٹا کر لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس طرح آپ نے وہ کر کے مخالفین کا جو ایک جھوٹا الزام تھا اس کی بھی کلی کھول دی اور بتا دیا، پتہ لگ گیا کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بیماری نہیں ہے۔ نماز مغرب و عشاء کے بعد کھاریاں، چکوال اور گرد و نواح کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے مخلصین نے آپ کی بیعت کی۔ اس وقت جہلم شہر میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر یہ بات زبان زد عام تھی کہ کرم دین نے اگر ایسا ایک اور مقدمہ کر دیا تو سارا جہلم احمدی ہو جائے گا۔ اگلے روز 17 جنوری صبح 10 بجے آپ فٹن میں سوار ہو کر کچہری پہنچے، جہاں ایک جم غفیر پہلے سے کچہری کے احاطے میں موجود تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جہلم کچہری میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک برگد کا درخت ہے، اس کے نیچے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں۔ حضرت حاجی محمد بن طحالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سارے نظارے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ تھی، میرے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اور کہتے ہیں کہ اس مجلس کو جب میں نے دیکھا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تقریر فرما رہے ہیں اور حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید وہ بھی اس میں تشریف فرما ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تقریر کو سن کر وہ زاروں قطار رو رہے ہیں، اور ایک ایسا منظر ہے کہ جس کو میں آج بھی سوچتا ہوں تو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ایسا مجھ پر جادو کا اثر ہوا اس ماحول کا، اس تقریر کا، کہ میرے لیے ناممکن ہو گیا کہ میں وہاں سے بغیر بیعت کیے اٹھوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مجسٹریٹ لالا سنسار چند کی عدالت میں پیش ہوئے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جب آپ عدالت میں پیش ہوئے تو مجسٹریٹ تعظیماً آپ کے لیے کھڑا ہوا، آپ کرسی پر تشریف فرما ہوتے۔ مجسٹریٹ صاحب نے فریقین کے دلائل سنے، اور دلائل سننے کے بعد انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو کرم دین کے اس جھوٹے مقدمہ میں بری قرار دیا۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ وہ جس کو دیکھ کے ایوان بالا جھوم اٹھا، ادب میں اس کے لیے سب کا سب ہجوم اٹھا وہاں سے مچا کے تو ایک دھوم اٹھا، خدا کا پیار بسانے دلوں میں جا آیا، لحاظ و پاس ادب اریکا برکات من کل طرف کی عظیم الشان خوشخبری سفر جہلم میں بڑی شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ اپنے اور بیگانے سبھی دنگ رہ گئے۔ اس سفر میں عوام کی طرف سے حضور کی زیارت کے لیے جس عظیم جذبے کا مظاہرہ کیا گیا وہ فقید المثال تھا۔ چنانچہ ایک مخالف اخبار پنجہ فولاد نے لکھا، جہلم کی واپسی پر مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وزیر آباد پہنچے، باوجود یہ کہ نہ انہوں نے شہر میں آنا تھا اور نہ آنے کی کوئی اطلاع دی تھی، اور صرف اسٹیشن پر ہی چند منٹوں کا قیام تھا، پھر بھی ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر خلقت کا وہ ہجوم تھا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ ملتی تھی۔ اگر اسٹیشن ماسٹر صاحب جو نہایت خلیق اور ملنسار ہیں خاص طور پر اپنے حسن انتظامی سے کام نہ لیتے تو کچھ شک نہیں کہ اکثر آدمیوں کے کچلے جانے اور یقیناً کئی ایک کے کٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ مرزا صاحب کے دیکھنے کے لیے
ہندو اور مسلمان یکساں شوق اور یکساں دلی کشش سے موجود تھے۔ 18 جنوری عصر کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام جہلم سے واپس لاہور پہنچے۔ لاہور میں آپ علیہ السلام میاں چراغ دین صاحب کے مکان میں ہی تشریف فرما ہوئے، اور یہاں بھی نئے شامل ہونے والوں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اگلے روز حضور بذریعہ ریل لاہور سے بٹالہ پہنچے اور اپنے رفقا سمیت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھتے ہوئے اور برکتیں سمیٹتے ہوئے خیر و عافیت کے ساتھ قادیان پہنچے۔ خدا نے فضل سے اپنے بدل دیے موسم، یہ اس پہ خاص عنایت تھی، اس پہ لطف و کرم، برائے اپنے بھی بھرتے رہے ہیں اس کا دم۔ سرور قلب و نظر کو تھا بے پناہ آیا، لحاظ و پاس ادب ہو وہ بادشاہ آیا۔